अस्सलाम वालेकुम। من مصور علی بلوچ میں کراچی چاروں کا وشت کا نام عزت مند چاروں کا ہنچو کے شما زانت کہ ما وتی ای پروگرام شمے دے ما ہما مردمہ کاریں کہ آہاں یا آہانی کہول مردمہ کراچی دیم روی ہاترہ ایک مزنے کردے ادا کو تھا اور دنگا ہم کراچی حزمتہ دس گٹن عزت مند چاروں کا میں مروچگے مہمان آئیے بغیر منی خیال ہے وتی ذاتی خیال ہے کہ شاید منی پروگرام نامکمل ہے واجہ عابد بروہی صاحب سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت ٹھیک ٹھاک ہے ناظرین عابد بروہی صاحب یہی فرزندے اگر ان کو میں فرزندے کراچی کہوں تو وہ یہ برا نہیں ہوگا کیونکہ یہ اسی جو ہے مٹی پہ جمے پلے اور یہیں انہوں نے اپنی بود و باش اختیار کی اور یہیں سے جو ہے نا وہ ان کی نشو و نما ہوئی اور آج جو ہے اسی مٹی پر چلتے ہوئے ان کے بالوں میں سفیدی آ گئی ہے اور لیاری کے لیے ان کی خدمات سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. جتنے بھی لیارنز ہیں یا کراچی والے ہیں نہ صرف لیاری بلکہ پورے کراچی بلکہ پورے پاکستان کے بلوچ ان کے نام سے واقف ہیں کیونکہ انہوں نے بلوچوں کی فلاح و بہبود کے لیے نہ صرف بلوچوں کی بلکہ پورے لیاری والوں کی فلاح و بہبود کے لیے انہوں نے بہت سارے کام کیے. ہمارے معزز مہمان نے میٹرک جو ہے وہ عبداللہ ہارون ووکیشنل انسٹیٹیوٹ سے کیا, اس کے بعد انہوں نے ایسوسیٹ انجینئرنگ میں ڈپلومہ کیا, بی اے انہوں نے اردو کالج سے کیا اور اس کے بعد کراچی سے LLB کی ڈگری حاصل کی. انتہائی پڑھے لکھے تعلیم یافتہ جو ہے یہ شخصیت ہیں اور ان کی جو سوشل خدمات ہیں سماجی خدمات ہیں وہ کسی سے بالکل بھی ٹھکی چھپی نہیں ہیں. میں اگر بولتا جاؤں تو 1 گھنٹے تک میں ان کی جو ہے آپ کے سامنے ان کی بہت ساری خوبیاں بیان کر سکتا ہوں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہی آپ کے سامنے جو ہے اپنا جو سفر جو انہوں نے شروع کیا خدمت کا, محبت کا, الفت کا, پیار کا, وہ جو سفر انہوں نے شروع کیا اس کی جو کارگزاری ہے وہ آپ ان کی زبانی سنیں. چلو سنتے ہیں عابد بروہی صاحب کی کہانی انہی کی زبانی. سر مہربانی. ماشاءاللہ جو ہے آپ کی شخصیت کے اتنے رنگ ہیں, ابھی بھی جو ہے مجھے پتہ ہے کہ انٹرویو لیتے ہوئے آپ کو کتنی مجھے کوششیں کرنی پڑی, اتنے جو ہے بیزی, اتنا جو ہے آپ نے اپنی شخصیت کو تقسیم کیا, کیا کیا کرتے ہیں, کیسے کر لیتے ہیں سر یہ سب کچھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو مصور آپ کا, آپ کے کیمرہ مین حسین کا, وش کے دوستوں کا شکریہ. آپ نے مجھے عزت دی اور میرے جو کور کرنے کے لیے ٹائم دیا. میں سمجھتا ہوں مجھے بھی آپ نے ٹائم دیا, آپ کا شکریہ. یو آر موسٹ ویلکم سر. دوسری بات یہ ہے جہاں تک وقت کا تعلق ہے, دیکھیں انسان کا پہلے تو وقت ہوتا ہے اپنا, لیکن جب وہ اس کا کوئی عزم ہوتا ہے وہ چلتے چلتے ایک اسٹیج ایسا آتا ہے پھر وہ وقت اس کا نہیں رہتا, پھر وہ وقت لوگوں کا ہو جاتا ہے. جب وہ عوامی آدمی بن جاتا ہے تو وہ اس کو فرض ہے کہ وہ اپنے آپ کو بانٹے, وہ اپنے آپ کو خود تقسیم کرے, دوسرے اسے تقسیم نہ کریں, وہ خود تقسیم کرے. تو میں اسی فلسفے پہ عمل کر رہا ہوں. میری کوشش ہے کہ میں جہاں میری قوت ہے, جہاں میری ایک طاقت ہے, میں پہنچ سکتا ہوں کسی کے لیے کچھ کرنے کے لیے, اور اس میں لگا ہوں. اچھا سر, چونکہ ہمارا پروگرام کا موضوع جو ہے وہ کراچی ہے اور لیاری کراچی کی ماں ہے اور آپ لیاری میں آپ کا خاندان آ کر آباد ہوا, پہلے تو ہم آپ سے یہ پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کا خاندان کتنے عرصے سے لیاری میں آباد ہے؟ عرصہ تو کم ہے, صدیوں کی بات کریں آپ, چونکہ بلوچ بینگا بلوچ جو ہے کراچی میں لیاری جو ہے وہ ایک مرکزی علاقہ ہے. یہ عام زبان زد و عام ہے کہ لیاری کراچی کی ماں ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کراچی کے ساتھ ملیر بھی ایک بہت بڑی آبادی ہے ہماری, جو مضافاتی علاقوں میں سب سے ٹاپ کہا جا سکتا ہے آب و ہوا کے لحاظ سے. آج تو وہ موسم نہیں رہا, وہ حالات نہیں رہے, کسی زمانے میں ملیر کی بڑی اہمیت ہوتی تھی. میرے والد صاحب, میرے دادا کا تعلق ملیر سے, غازی بروئی گوٹ ہے ہمارا, وہ آج بھی ہے. میرے دادا یہاں منتقل ہوئے, یہاں مستقل رہائش اختیار کی, خاندان آج بھی وہاں ہے, گاؤں ہمارا ہے.
لیکن یہاں پھر میری والدہ وہ لیاری سے ان کا تعلق، وہ اس طرح ہمارے خاندان جو ہے لیاری میں آپ سمجھ لیں مجھے میرے اندازے میں تو 200-300 سال سے زیادہ یہاں 200-300 سال سے زیادہ آپ کا خاندان آ کر آباد ہوا، تو ظاہری بات ہے مور دین 200 ظاہری بات جب وہ آئے ہوں گے تو اس وقت بھی یہاں پر بلوچ تو آباد ہوں گے، تو اس کا مطلب ہے اس سے پہلے بھی لوگ یہاں پر آباد ہوئے تھے۔ تو بلوچ اگر کہا جائے کراچی کا قدیم ترین باشندہ ہے تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ تو اس کی مثال لفظ اور ہے، حقیقت اور ہے۔ اس کی آپ کیا جو ہے نا وہ دلیل دیں گے؟ دیکھیں اس کی دلیل سب سے بڑی یہ ہے کہ اس سے تو اگر ہم اس کی دلیل پہ جائیں گے تو آپ پہلے یہ دیکھیں کہ کراچی جو ہے سندھ پر بلوچوں کی حکومت تھی، ٹھیک ہے، کراچی سندھ کا حصہ تھا، کوئی شک نہیں، لیکن سندھ پھر بلوچوں کو ملا۔ ایک اسٹوری ہے بہت لمبی، خون بہا کے طور پر ملا، کیسا ملا، ایک بہت بڑی اسٹوری ہے، اگر ہم اس طرف جائیں گے تو ہمارا ٹاپک ہٹ جائے گا۔ پھر بلوچ جو ہے یہاں پر وہ جب رہے اور انہوں نے یہاں اپنے بود و بہاشیں اختیار کی، رہنے لگے مستقل بنیادوں پر، اور یہاں انہوں نے ماہی گیری کی، کام کیا۔ پھر وقت اور حالات بدلتے گئے، جب 1839 میں جب انگریز یہاں انٹر ہوئے، انگریز پہلے آتے رہے لیکن وہ بائی فورس جب انٹر ہوئے تو ایک ریزسٹ کے بعد وہ یہاں انہوں نے کراچی سے ہی انٹر ہوئے۔ وہ انڈیا سے ایک الگ چینل تھا، یہاں سے جو انٹر ہوئے سندھ میں یہاں سے ہوئے، تو اس کے بعد جو ہے وہ 1943 کے قریب تھرو آؤٹ سندھ ان کے قبضے میں آ گیا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے، آپ سمجھ رہے ہو 1943 کو اگر آپ کاؤنٹ کریں تو اس زمانے میں چارلس نیپیر ایک شخص تھا، کرنل تھا، اس نے کراچی کو جب دیکھا، شہر پورے سندھ کو جب اس نے، تو کراچی کو اس نے کیپٹل بنایا۔ کراچی جب کیپٹل بنا تو بلوچ تو وہاں پہلے سے تھے، یہ 1800 کی بات کر رہا ہوں میں، تو اس نے اس شہر کے جو ایٹماسفیئر، اس کی جو شہر کے ماحول اور اس کو دیکھ شہری منصوبہ بندی اس کو نئے سرے، اس میں وہ جو یہاں کے بلوچ جو تھے مقامی، انہوں نے اس سے بڑا فائدہ اٹھایا۔ پھر انہوں نے بھی، انگریزوں نے ان سے کام لیا، پھر ہر آدمی جیسے بلوچستان کے، ایران بلوچستان کے، ہمارے مکران بلوچستان کے لوگ وہ یہاں منتقل ہونا شروع ہو گئے۔ جب ایک نیا شہر آباد ہوتا ہے روزگار کی تلاش میں لوگ وہاں آتے ہیں، تو اس طرح کراچی بڑھتا چلا گیا۔ ناظرین، چارلس نیپیر کی جو ہے نا بات کی، چارلس نیپیر کو لوگ آج کل کئی ایسے لوگ ہیں جو اس کو جو ہے وہ بڑے برے ناموں سے یاد کرتے ہیں، لیکن چارلس نیپیر کی خدمات کراچی کے لیے بہت زیادہ ہیں۔ جتنی بھی آپ کو بلڈنگز اور یہ شاہکار بلڈنگز نظر آتی ہیں، یہ ساری اسی کے دور کی جو ہے نا وہ کارنامے ہیں۔ لیکن آج ہم نے جو ہے وہ ان کے نام پر جس روڈ کا نام رکھا ہے، آپ سب جانتے ہیں وہ کیسا روڈ ہے، تو مطلب کراچی کے لیے ان کی خدمات کو بہرحال ہم نے جو ہے نا سامنے ہے۔ تو چارلس نیپیر کی سر آپ نے بات کی، وہ جو بلڈنگز شہر کی ٹوٹل آبادی کی بات میں کر رہا ہوں، وہ سڑک کا جو آپ نام لے رہے ہیں وہ ایک الگ محل ہے، چونکہ وہ ایک مین ایک راستہ ہے جو ہمارے بندرگاہ سے منسلک تھا، ایک راستہ تھا کاردار میٹھا دار۔ اس شہر کی وہ تاریخی آبادی ہے جو کراچی لیاری کے ساتھ منسلک ہے۔ اب آپ اندازہ لگیں کراچی پورٹ کی جو اہمیت ہے، بندرگاہ، ٹھیک ہے، صدیوں پہلے دیبل تھا، دوسرے ہمارے بندرگاہیں تھیں، کیٹی بندر تھا، جس طرح، لیکن کراچی کی جو اہمیت ہوئی وہ اس زمانے میں محمد بن قاسم کے زمانے، راجہ دائر کے زمانے میں دیبل کی اہمیت تھی، اس کا قلعہ بھی تھا۔ حالانکہ مجھے بڑا شوق تھا، میں اس کو دیکھنے بھی گیا تھا کہ دیبل کا قلعہ کہاں ہے، تو دوستوں کو کال ایک کشتی لی، وہ دیبل وہ دبے ہوئے، تو یہ ٹھٹھا کے یہ نہیں، یہ مجھے ابراہیم ایدری سے اندر جانا پڑا، ہم لوگوں کو بہت اندر، ہم گئے تھے ایک زمانے میں، یہ 15-16 سال، ہم کافی دوست تھے، تو ایک وہ آثار قدیمہ کے شوق ہوتا ہے دیکھنے کا، معلومات حاصل کرنے کے لیے، وہ چیزیں ہمیں دیکھی، ہمیں حیرت ہوا، وہ دبا ہوا سمندر، پھر ہمیں بڑے کیچڑوں میں جانا پڑا، وہ دلدلی زمین پر۔ اب یہ تو اور باتیں، تو کراچی کا جو پورٹ ہے ہمارا، یہ جو بندرگاہ ہے، جیسے آج اب پورٹ قاسم بھی بنا ہے، لیکن یہ جو اصل بندرگاہ ہے جو کراچی پورٹ ٹرسٹ ہے، جو آج کے پی ٹی کے نام سے جو اس کو دیا گیا، اصل میں یہاں سے جو ہے نا اس شہر کی ترقی کی بنیاد پڑی۔ یہ اس سمندر سے جس طرح ہوا
کا رخ اس طرف آیا تو ترقی بھی اسی طرح اس طرف رخ کیا ترقی نے. اس شہر میں بلوچوں کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ بلوچ یہاں تھے, بلوچوں نے کام کیا, پورٹ میں کام کیا, ریلوے کے لیے کام کیا, عمارتوں میں کام کیا, سڑکوں کی تعمیر میں کام کیا. یہ 1800 سے پہلے کی باتیں. 1800 میں جو ترقی ہوئی, جو ترقی نے انگریزوں نے ان سے کام لیا, پھر انہوں نے ان کے کوآرڈینیشن میں یہ کام کیا, ان کے ٹیکنک, ان کی مزدوری, ان کی سچائی اور شہر کے ساتھ مخلصانہ. اچھا, یہ مزدوری کر کر کے انہوں نے پھر کیا کیا, وہ ان کو اپرچونیٹی تھی, وہ پیسے جمع کر کے اطراف کی زمینیں یہ خریدتے رہے بلوچ. جیسے ہمارے کلمتی بلوچ ہیں, دوسرے بلوچ ہیں جو ہیں ہمارے, اس طرح جو ہے نا شہر کہ چاروں اطراف میں سمندر کو چھوڑ کے آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں, آپ کا نام تو مصور ہے, تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ منوڑا میں بھی بے شمار بلوچ رہتے تھے. منوڑا جو ہمارا جزیرہ ہے, ہاں, میرے اپنے عزیز وہاں رہتے تھے, تو میں حیران ہوتا تھا کہ یہ ملازم تھے, پورٹ کے ملازم تھے, تو ان کو اکموڈیٹ کیا گیا تھا, ان کی رہائش وہاں پر تھی, وہ کام کرتے تھے. تو مقصد کہنے کا کہ انہوں نے پھر اس شہر کے اطراف میں ایمانداری سے, کوئی قبضہ نہیں, کچھ نہیں, ان کے پاس سندیں موجود تھیں. یہ پاکستان بننے سے بہت پہلے کی بات ہے, جب انہوں نے زمینیں خریدیں, پھر اس پہ وہ کہتے ہیں کشت و کشارم بلوچی میں کہتے ہیں کھیتی باڑی, وہ زراعت کا جو کام انہوں نے کیا, باغات لگائے, پھر جدید ٹیکنک استعمال کیا. اس شہر میں دیکھیں, کراچی شہر کو قدرت نے جو ایک وہ دیا ہے, ایک جو محل وقوع کہتے ہیں, وہ جو دیا ہے, اس کی جو جغرافی حدود جو اس کی اتنے خوبصورت اور اتنے اچھے ہیں کہ دیکھیں نا, ہم اگر کراچی اور بمبئی کو اکثر جو لوگ وہ کرتے ہیں, لیکن کراچی بمبئی کے نسبت بہت مختلف ہے. بمبئی کی آبادی کو کہ زیادہ ہے, کچھ بھی ہے, لیکن کراچی کی آبادی, موجودہ آبادی بہت زیادہ ہے. لیکن کراچی کے پاس زمین بہت ہے, بمبئی کے پاس اتنی زمین نہیں ہے. ٹھیک ہے, پھر ہم نے سمندر سے یہ فائدہ اٹھایا کہ ہم نے یہاں کے ریلوے لائنیں, پھر ہمارے پاس اس شہر سے 3 ہائی وے نکلتی ہیں. ایک ہائی وے نکلتا ہے بلوچستان, ایران, ترکی, یورپ, یہ پورا اس طرف کی پٹی جاتی ہے. دوسری طرف آپ نکلتے ہیں, یعنی آپ کراچی سے یورپ تک بائی روڈ جا سکتے ہیں. آف کورس آر سی ڈی ہائی وے ایک زمانے میں ان کا ایران, پاکستان, ترکی کا ایک مشترکہ ایک وہ بنا, اس کو آر سی ڈی کا نام دیا گیا. وہ آج بھی وہ لیاری سے ہی اس کا سٹارٹ ہوتا ہے. لیاری اس کا مرکزی پلیس تھا یہاں سے, کیونکہ اطراف میں تو سمندر ہی سمجھو, یہاں سے نکلتے تھے راستے. پھر دوسرا ہے ہمارا نیشنل ہائی وے, جو سیدھا یہاں سے کیا کہتے ہیں نکلتا ہے لانڈی سے, سیدھا ہوتے ہوتے آپ سمجھ لیں سیدھا جاتا ہے کوٹری کی طرف. پھر ایوب خان کے دور میں بنا سپر ہائی وے. سپر ہائی وے نے جو اسٹارٹ لیا, اس میں اور اس کے ڈسٹینس میں فرق تھا. پھر راستہ بڑا جدید ٹیکنک سے بنایا گیا تھا, وہ اسپیڈ بڑھتا گیا. اس شہر کو جو راستے ملے, جو مین راستے جو ملے, تو اس سے اس شہر کی ترقی کو عروج ملا, اہمیت اور اطراف میں بلوچوں کی زمینیں تھیں, آج بھی ہیں. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بلوچ یہاں کئی صدیوں سے رہ رہے ہیں. قدیم ترین باشندہ ہے جی بلوچ یہاں کا. ابھی انہوں نے بتایا کہ انگریز تو آئے 1839 کے قریب جا کر آ کے, پہلے تو ایسٹ انڈیا کمپنی تجارت کے بہانے یہاں پر آئی, پھر جو ہے نا وہ تجارت کرتے کرتے ان کی ڈالیں ٹپکنے لگی. اس کے بعد 1839 میں باقاعدہ سندھ پر قبضہ کرنے کا سوچا, لیکن بلوچ اس سے پہلے کے یہاں پر آباد ہے, جس کا جو ہے وہ آپ کو ذکر سکندر اعظم کے ہسٹورین کی کتابوں سے بھی ملتا ہے. اچھا سر, آپ نے ماشاءاللہ بڑا ایک تو کراچی کی اہمیت کو بڑا واضح کیا, یہاں پر جو ہے نا بلوچوں کے جو ہے نا وہ کردار کو, ان کا قدیم ترین ہونے کی دلیلیں کچھ آپ نے جو ہے نا وہ دی. پھر بلوچوں نے جو اپنی زمینیں لیں, تو انشاءاللہ آپ نے بڑا ایک ڈیٹیل میں جو ہے نا وہ اس کو بتا دیا. ہم آگے انشاءاللہ چلیں گے کہ آپ کی آنکھوں نے بچپن سے لے کر اب تک کراچی کو کیسا پایا, اس پر ہم بات کریں گے. لیکن ایک وقفہ آپ کی اجازت سے. گلی چاروں کا واد بوتا یا کونٹے اوشتے اوشتا چپد مشمل مپلا ساری بھی ہیں ہے جامر میں.